کئی روایتوں میں ہے کہ آپ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا، اور چند کتابوں میں ہے کہ آپ کا نکاح رجب کے مہینے میں ہوا، سفر کے یا رجب کے مہینے میں آپ کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کرتا رہا۔ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے، آپ کا کتنا ادب بجا لانا ہے، آپ کی تعلیمات پر کتنا عمل کرنا ہے، جس کو بندے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استعداد دی اس مطابق وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و کرم سے مقام و مرتبہ پاتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جن نے مقام مرتبہ فیض حاصل کیا اس میں کئی مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ عورتوں کے تذکرے کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جنہوں نے میرے نور سے فیض پایا تھا اس میں کامل مردوں اور عورتوں پر میں قیامت تک سلامتی بھیجتا ہوں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جن مردوں اور عورتوں نے، کامل مردوں اور عورتوں نے مجھ سے فیض پایا میں ان پر قیامت تک اپنی سلامتی بھیجتا ہوں۔ اور عورتوں میں آقا علیہ السلام نے نام گنوائے کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ کر میرے نور سے فیض پایا۔ فرمایا گیا کہ ایک حضرت آسیہ، یہ فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے فیض پایا، یعنی اللہ کے ایک نبی کے ایک رسول کی مدد کی، اور آج ان کا نام زندہ ہے۔ پھر دوسری حضرت مریم بنت عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان میں سے فیض پایا۔ پھر تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے نور سے خاص فیض پایا۔ اس کے بعد چوتھی عورت آقا نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ نے سب سے بڑھ کر میرے نور کا فیض پایا۔ جتنے آقا علیہ السلام کے نور سے فیض پانے والے تھے، آقا علیہ السلام کے نور میں سے جن عورتوں نے فیض پایا اس میں یہ 4 بڑھ کر، اور ان چاروں میں سب سے بڑھ کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ وہ کیسے؟ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نطاب میں فرماتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی مکتوب نطاب یعنی اپنی پرسنل ڈائری میں فرماتے ہیں کہ 1 محرم 11 ہجری، 1 محرم تھا، 11 ہجری تھی، 1 محرم کا دن تھا، پیر کے روز تہجد کے وقت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے ابا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا فاطمہ الزہرا نے آقا علیہ السلام نے تہجد کے وقت 11 ہجری میں 1 محرم کو آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں سیدہ کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز محشر روز قیامت کیا میں اپنی قبر سے اٹھوں گی جب تنہا ہوں گی؟ کیا روز محشر میں اپنے قبر سے اٹھوں گی تب میں کیا تنہا ہوں گی، تنہا کھڑی رہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل میں ہی ایک فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی ایک فیصلہ کر چکا ہے، وہ یہ کہ عورتوں کے واسطے تعلیم طریقت تمہارے واسطے سے جاری ہوگی۔ طریقت کے جو تعلیمات ہیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے تعلیم فرمائی، ان سے ایک سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تعلیمات عطا فرمائی، ان سے ایک سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے اپنے 7 خلفاء بنائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صحابہ ہیں اس میں، اور اس کے بعد حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اس میں 1 نمبر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نمبر ہے۔ 7 خلفاء آقا علیہ السلام نے طریقت کے 7 خلفاء اپنے بنائے کہ ان سے سلسلے جاری ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلیم طریقت میری امت کو عورتوں کے واسطے اے سیدہ تمہارے ذریعے سے جاری ہوگی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جو عورت تمہارے سلسلے میں داخل ہوگی وہ بروز محشر تمہارے گروہ میں اٹھائی جائے گی، جو عورت تمہارے سلسلے سے منسلک ہوگی وہ تمہارے ساتھ اٹھائی جائے گی، اور یہ مرتبہ خدا تعالیٰ تمہیں ازل سے ہی عطا کر رکھا ہے، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں
ازل سے ہی فیصلہ کر کے یہ مرتبہ تمہیں عطا کیا ہے اور یہ مقام آپ کے لیے خاص مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ان قریب وہ وقت آنے والا ہے اے فاطمہ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم کو بحکم الہی صاحب مجاز کیا جائے گا، یعنی مجازی خلافت میرے ذریعے آپ کو دلوائی جائے گی۔ ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے۔ جب یہ بات ہو چکی تو آقا علیہ السلام پھر آگے فرماتے ہیں، اتنا فرما کر اے فاطمہ جب تم کو یہ خلافت مل جائے گی، اس حصول خلافت کے بعد یہ خلافت تم امام حسن کو عطا کرنا، پھر امام حسن کے ذریعے خلافت آگے چلے گی، اور اس سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا وہ حسن کا نہیں تیرا مرید کہلائے گا۔ یہ کیونکہ خلافت کا حق اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا تاج سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر سجایا اور وہاں سے خلیفہ زمین پر مرد کہلایا۔ اسی طرح خلافت کا جو سلسلہ آگے چلتا ہے اور مرید بنایا جاتا ہے، یہ حق صرف مرد کو ہے، عورت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انتظام نہیں فرمایا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں فیصلہ آ چکا تھا کہ جنت کی سردار ہیں، تو اس نسبت کے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنی مجازی خلافت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی۔ عطا فرمانے کے بعد وہ خلافت اپنے پاس نہیں رکھنا، حسن کو لوٹانا، اور حسن کے اولاد کے ذریعے سلسلہ آگے چلے گا، اور جو امام حسن کے سلسلے میں عورت مرید بنے گی وہ حسن کی نہیں فاطمہ الزہرا کی مرید کہلائے گی۔ تو اس طرح یہ معاملہ آگے چلا۔ اس ارشاد کے بعد ایک مہینے کے بعد سفر کی 2 تاریخ کو 11 ہجری تھی، ایک مہینے کے بعد محرم کے مہینے میں آپ سوال کیے تھے ایک محرم کو، پھر سفر کی 2 تاریخ کو جمعرات کے دن عصر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بامر الہی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سیدہ پاک کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ خلافت عطا فرما کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سیدہ اب جو بھی تمہارے سلسلے میں جو بھی عورت تمہارے سلسلے میں مرید بنے گی اپنا رشتہ تم سے جوڑ لے گی، اور امام حسن کے سلسلے میں جو بھی شخص جڑے گا اور تمہاری اجازت کے ساتھ وہ درود حمدی کی جب تلاوت کرے گا اس کو ہماری زیارت ہوا کرے گی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر امام حسن کا سلسلہ ہے، علیہ السلام کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی مرد مرید بنا تو وہ کس کا؟ امام حسن کا مرید۔ اگر کوئی عورت اس سلسلے میں مرید بنتی ہے تو امام حسن کی نہیں، وہ امام حسن کی نہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مرید کہلائے گی۔ اور اس کی اجازت آقا علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کو دی سب سے پہلے، اور فاطمہ الزہرا نے وہ اجازت امام حسن علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور شرط لگائی کہ عورت سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے ساتھ اس کا دلی تعلق جوڑنا، اپنی محبت پوری فاطمہ الزہرا پر نشاور کرنے کے بعد وہ سلسلہ ڈھونڈ کر اس میں مرید ہونا، وہاں سے اجازت طلب کر کے درود حمدی کی اگر وہ عورت تلاوت کرے گی تو تب اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرے گی۔ یہ آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ وعدہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک چادر تھی جو یمن کے بادشاہ نے انہیں عطا کی تھی، سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی ایک چادر جو یمن کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، وہ چادر آقا علیہ السلام اپنے جسم سے مس فرما کر اسے اٹھا کر فاطمہ الزہرا کے سر پر رکھتے ہیں، رکھ کر جو ہے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ مبارک ہو تم کو، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں صاحب مجاز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں صاحب مجاز فرمایا۔ یہ فرما کر آقا علیہ السلام ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ دعا فرمانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ان کا خلافت نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ خلافت دینے کے بعد آج پیر و مرشد خلافت نامہ دیتے ہیں نا، میں فلاں جگہ فلاں سلسلے سے ہم نے انہیں خلافت عطا کی، گواہ وغیرہ ڈال کے خلافت نامہ باقاعدہ عطا کیا جاتا ہے آج بھی۔ یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خاطر حضرت فاطمہ الزہرا کو خلافت عطا کرے، عطا کرنے کے بعد اس کا خلافت نامہ اس خلافت کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لکھوا کر فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا کسی سننے والے نے یہ سوال سننے والے کے دل میں آ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے گھڑ لیا، یہ کہاں سے بیان کر دیا کہ عورتوں کے حق میں خلافت جائز ہے ہی نہیں، عورتوں کو خلافت ہے ہی نہیں، عورتوں کو مرید بنانے کا حق ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، میں نے پہلے بھی بتائی کہ عورت کسی کو مرید نہیں بنا سکتی، اس واسطے آقا علیہ السلام اپنی دی ہوئی خلافت کو فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس رکھ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا فرمائے؟ خلافت جو ہی حصول ہوگی، وہ حصول خلافت کے بعد تم اس خلافت کو امام حسن کے حوالے کر دینا، امام حسن کے ذریعے سلسلہ آگے
बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले अहवाल से वो खबरदार थे। उन्हें मालूम था कि क़यामत तक कैसे कैसे लोग आएंगे। ये तरीक़त का सिलसिला, ये तसव्वुफ़ का सिलसिला, ये पीरी मुरीदी का सिलसिला आका अलैहिस्सलाम को मालूम था कि आगे आने वाले दौर में गुमराही फैलेगी, इसमें भी गुमराह कुन लोग घुसेंगे और इसी के ज़रिए भी गुमराही फैलती जाएगी। इस वास्ते कोई पीर कहलाने वाला औरतों का बहाना बनाकर, औरतों को अपने करीब लेकर, औरतों को अपना मुरीद बनाकर या औरतों को अपनी खिलाफत अता कर, रूहानी तालीमात का बहाना कर कर किसी को, औरत को जो है ना उसकी इज्जत पर हाथ डालने ना पाए, इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही बांध दिया था। इतने कानूनों के बावजूद भी आज भी कई लोग ऐसे हैं जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, औरतों के सामने बेपर्दा आते हैं, कई औरतें उनके सामने बेपर्दा जाते हैं। ये तरीक़त में, तसव्वुफ़ में हराम है, जायज़ नहीं है। शर्त शरीयत की यह है कि या तो पीर 60-70 साल का हो तब उसके सामने औरत जा सकती है। कितने? 60-70-80 साल का वो पीर होना, तब औरत उसके सामने जा सकती है। या तो कोई बुढ़िया 70-80-90 साल की बुढ़िया है तो वो बुढ़िया नौजवान पीर है तो उसके सामने जा सकती है। पीर भी जवान, औरत भी जवान है 40-50 साल के, तो आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने होना, ये इसे शरीयत मना करती है। इस वास्ते ये हया, ये पर्दा रखने के वास्ते फैज़ जारी हो, ताकि फैज़ जारी हो, इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा को खिलाफत अता करे। अगर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा देते थे, ऐ फातिमा अब तू सबको मुरीद बनाया कर, तो वहाँ से सिलसिला शुरू होता था। और हो सकता था आगे इस ज़माने में अब जो खिलाफत का मामला चला है, अब जो पीरी मुरीदी का मामला चला है, वो हमारे ज़ुबान, वो अल्फाज, उनकी बातें लाने पर हम शर्माते हैं, डर लगता है, क्योंकि हमें ज़ाहिरी खिलाफत का अदब करना है। क्योंकि जैसा भी खलीफा हो, जिस भी सिलसिले का खलीफा हो, उसे खिलाफत जो अता की जाती है वो किसी न किसी सिलसिले के, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, रिफाई, अलवी, मदारी, कलंदरी, किसी न किसी सिलसिले की वो खिलाफत है। वो खिलाफत के सिलसिले में हर सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुँचता है। हुजूर सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला तक पहुँचता है, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। अब उनके सिलसिले में उनका नाम लेकर चोर डाकू घुस कर ये कारोबार करते हैं और नाम उनका बदनाम होता है। मगर ये सारा कुछ देखकर हमें ना खामोश रहा जाता है, ना हमें ये बात बोल सकते हैं। आज के ज़माने में, आज के हालात को देखते हुए कहना पड़ता है कि ऐसा गलत, खिलाफत को गलत इस्तेमाल करने वाला ये पीर नहीं, उसे कामिल औलिया के ज़बान में पैर कहा गया है। दाता गंजबख्श अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप एक तख्ती पर पीर लिखो, उसका जेर निकाल कर ऊपर लगाओ, पो के ऊपर तो पैर बन जाता है। तो दाता गंजबख्श अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरीयत का तारिक, बेहयाई, बेपर्दी करने वाला ऐसा पीर नहीं, वो पैर है। तो ऐसे पीरों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, जब ये इरशाद हो चुका तो सैयदा कायनात साहिब मजाज हो गई और अपनी खिलाफत इमाम हसन के हवाले कर दी। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खिलाफत अपने बेटे इमाम हसन अल मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता कर दी। इमाम हसन अल मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए खिलाफत आगे बढ़ते बढ़ते गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक आई। अब गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सिलसिला है, जो इमाम हसन अल मुसन्ना तक जाकर मिलता है, ये सिलसिला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सिलसिला, और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलाद भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद है। गौस पाक किसकी औलाद है? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में गौस पाक हुए। उधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो सिलसिला जारी हुआ, उधर वो सिलसिले को एक नुमाया अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, और जो ये सिलसिला जो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक आया, अल्लाह ताला ने इसे अलग नुमाया हैसियत बख्शी। वो क्या कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बचे थे करबला के मैदान में। फिर उनके बेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक। ये 12 इमाम, ये पूरे सारे के सारे इमामत, जो तरीक़त की इमामत है, वो अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद के हवाले कर दी। अब इधर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला, जो कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू हुआ था, इसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक वली ऐसा पैदा कर दिया जिसे सारे वलियों की सरदार बना दिया गया, जिसे सारे वलियों का सरदार बना दिया गया। उधर अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की औलाद में 12 इमाम पैदा फरमाए, तरीक़त के पेशवा।
ادھر فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ ایک ولی ایسا بنایا، انہوں نے اعلان فرمایا ولایت کو حصول کرنے کے بعد، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کیا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنے گردن پر مانے گا قیامت تک، اسی کو ولایت عطا کر دی جائے گی، جو اس کا انکار کرے گا وہ ولایت سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ایسا قانون بنا کر دیا گیا۔ تو اس سے بھی حضرت امام حسن اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، مرتبہ، ان کے سلسلے کی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو جب یہ واقعہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت لے کر ایک مرتبہ ایک فرشتہ میرے بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہوں، آج سے پہلے میں نے زمین پر قدم نہیں رکھا، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے، میں جا کر تیرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر واپس آؤں۔ کیا وہ فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے واسطے اللہ سے اجازت مانگا، اے اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پر جا کر تیرے حبیب کو سلام کر کے آؤں۔ تب یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی تو آ کر فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں زمین پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے کبھی میں حاضر نہیں ہوا، اور یا رسول اللہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ تمہارے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرماتا ہے فرشتہ یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء الشباب اہل الجنہ، یہ جو تمہاری بیٹی ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پیغام آیا، آقا علیہ السلام نے خلافت عطا فرمائی، یہ پیغام آیا، خلافت دینے کے بعد اتنا مقام مرتبہ بھی انہیں عطا کرنا پڑتا ہے۔ خلافت دینے کے بعد پیر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت فرمائے، اسے ایک مقام تک پہنچائے۔ تو آقا علیہ السلام نے خلافت دی تھی، تو آقا علیہ السلام نے کیسی تربیت فرمائی ہوگی، اس کا ظہور جو ہے اس کا مقام مرتبہ، اس کا معنی اس حدیث کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں خلافت عطا فرما کر کیا دیا، یہ دیا کہ انہیں جنت کا سردار بنا دیا گیا، یعنی اچھوں کا سردار انہیں جنت کے اندر